اسرائیل کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ صرف $300 کی ٹیکنالوجی سے مار کھا جائے گا، اور مسلسل مار کھائے گا، اس حد تک مار کھائے گا کہ اس کے قدم لبنان سے اکھڑ جائیں گے، اور ایک بدمست ہاتھی کی طرح جو اسرائیل دوڑے چلا جا رہا تھا اور جنوبی لبنان کو روندے چلا جا رہا تھا، وہ 5 دن میں ایک ایسا جادو ہوا ہے کہ اس کے قدم نہ صرف اکھڑ گئے ہیں بلکہ اس کے ملٹری آپریشنز رک گئے ہیں، اور اس کے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد انتہائی بڑھ چکی ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ جنوبی لبنان کو روندا چلا جا رہا تھا اسرائیل، اور اس کے بلڈوزرز بھی روند رہے تھے، اس کے جو بم تھے وہ بھی اس کو تباہ کر رہے تھے، اور وہ گھات لگا لگا کر نشانہ لے لے کر ایک ایک مظلوم شہری کو نشانہ بنا رہا تھا، اور اس کی فوجیں تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھیں، پیش قدمی کر رہی تھیں، جہاں جاتی تھیں وہاں رون دیتی تھیں، تباہی پھیلاتی تھیں اور پھر آگے چلی جاتی تھیں۔ نام لیا جا رہا تھا کہ ہم حزب اللہ کی صفائی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ عام انسان، عام لوگوں کی، عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے تھے، اور بہت بری طرح نشانہ بنا رہے تھے، اس حد تک کہ وہ بلڈنگز میں گھستے تھے، تلاشیاں لیتے تھے، اور جہاں دیکھتے تھے کہ لبنان کے شہری مظلوم نہتے وہاں پر موجود ہیں، انہیں نشانہ بنا دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتے تھے۔ لیکن جو حزب اللہ ہے اس نے پچھلے 5-6 روز کے دوران بہت ہی حیران کیا۔ انہوں نے اپنی پوری ملٹری اسٹریٹجی کو چینج کر دیا، اور انہوں نے حکمت عملی کیا اپنائی کہ انہوں نے ایک $300 کا FPV ڈرون جو ہے وہ میدان جنگ میں اتارا، اور اس کے ناقابل یقین جو نتائج ہیں وہ دیکھنے کو ملے۔ FPV ڈرون 8 کلو کا ڈرون ہے، جس میں 7 کلو بارود ہوتا ہے، 1 کلو کا وہ ڈرون ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈرون ہے، اڑتا ہوا ڈرون ہے، کسی بہت بڑی اور جدید ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ ایک فائبر آپٹک کیبل سے جڑا ہوا ہے، ایک تار سے جڑا ہوا ہے، اور اسی لیے اس کو جو بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے اور دنیا کے مشہور ترین ریڈارز ہیں اور ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ اس کو پڑھ ہی نہیں پا رہے، دیکھ ہی نہیں پا رہے، اور وہ ان کے سامنے سے گزرتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کے جاتا ہے، اور جا کر کسی ایک بہت اہم اور مہنگے فوجی سامان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب لبنان میں جو تباہی کی داستان ہے وہ ہر طرف حزب اللہ رقم کر رہا ہے۔ ابھی تازہ حملوں کے اندر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس حد تک FPV ڈرون سے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں حزب اللہ نے، جب سے دیکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ مؤثر ہتھیار ثابت ہو رہا ہے، کہ $300 کے ڈرون آ کے ٹکراتے ہیں اور $100 ملین کی چیزیں تباہ کر دیتے ہیں، $10 ملین کی چیزیں تباہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آئرن ڈوم جسے ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، انتہائی مہنگے میزائل سے نشانہ بنایا، حزب اللہ نے محض $300 کے FPV ڈرون سے اس کو نشانہ بنایا، اس کی فوٹیج بھی بنائی۔ ان FPV ڈرونز پہ کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ پیچھے اس کو ہیڈ کوارٹر بھیج رہے ہیں، یہ ساری حزب اللہ کے پاس، اور حزب اللہ اس کو پھر اپنے ویڈیو کے طور پہ استعمال کرتی ہے، شواہد کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ کس طرح اس نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اب ایک تازہ کارروائی کے اندر انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جنوبی لبنان میں ایک بلڈنگ کا محاصرہ کیا اسرائیلی فوجیوں نے، اس میں ان کا ایک بہت ہی اہم 401 جو ان کی بریگیڈ ہے اس کا کمانڈر تھا، وہ وہاں پر گیا، اس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ داخل ہوا بلڈنگ میں، وہ ابھی مظلوموں کو تلاش کر رہا تھا، قتل عام کرنے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک FPV ڈرون آ کے وہاں پہ ٹکرایا، اور بہت زیادہ وہاں پر ایک کے بعد ایک ڈرون پہنچے، جن کی تباہی سے اسرائیلی فوجیوں کا وہ ایک قبرستان بن گیا وہ علاقہ، یعنی درجنوں اسرائیلی فوجی اسی وقت ہلاک ہو گئے جب وہ ڈرون آ کے وہاں پر ٹکرایا اور اس سے تباہی پھیلی، اور وہ اہم ترین اسرائیلی کمانڈر جو ہے وہ بھی 27 سال کا، وہ بھی مارا گیا۔ یہ میجر تھا اسرائیل کی IDF میں، اور یہ ایک بہت ہی اہم مشن پہ تھا، جنوبی لبنان کے اندر تھا، اور یہاں پہ یہ لوگ 2 کام کر رہے تھے، ایک جنوبی لبنان کو ملیا میٹ کر رہے تھے، وہاں پہ جو بستیاں تھیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے تھے، اور جو زندگیاں تھیں ان کو بھی ختم کر رہے تھے ایک ایک کر کے تیزی سے، تاکہ یہاں پر مسلمانوں کا ایک بڑے پیمانے پہ قتل عام ہو، اور ہم اس کو حزب اللہ کا کور دے کے ان ساری اموات کو، ان سارے قتل عام کو چھپا دیں، اور کہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا قصور نہیں ہے، یہ تو اصل میں عام لوگ نہیں تھے، یہ تو حزب اللہ کے مسلح جنگجو تھے جو ہم پہ حملہ کر رہے تھے، ہماری جانیں لے رہے تھے، اس لیے ہم نے جوابی کارروائی میں ان کی جانیں لے لیں۔ لیکن جب آگے ڈرونز ٹکرائے تو وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں بھج گئیں، ان کا کمانڈر بھی مارا گیا، کئی زخمی ہوئے، اس حد تک زخمی ہوئے کہ انہیں ہیلی کاپٹر سے ہی وہاں سے اٹھا کر ریسکیو کرنا پڑا اور ان کو اسپتال منتقل کرنا پڑا، لیکن ان کی حالت بہت سنگی اس وقت بہت نازک ہے۔ اب
FPV جو ڈرون ہے $300 کا ڈرون ہے. حال یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک ایک فوجی کو مارنے کے لیے ایک ایک ڈرون بھی اگر بھیجا جائے تو وہ بھی سستا پڑ رہا ہے. اور اب پہلے یہ کسی خاص قسم کی کہ بلڈوزرز کو اڑاتے تھے, خاص قسم کے بریگیڈ کو اڑاتے تھے, بلکہ اب وہ ایک ایک فوجی کو ایک ایک ڈرون سے نشانہ بنا رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ڈرون بہت اوپر اڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کا آپریٹر اس کو نیچے لانا شروع کرتا ہے اور یہ بہت ہی لو فلائٹ کرتا ہوا آتا ہے, اور اس کے بعد اچانک جب فوجی کو پتہ چلتا ہے, اسرائیلی فوجی کو, کہ یہ میرے بالکل قریب پہنچ چکا ہے, تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جس میں یہ ساری ویڈیو کیپچر ہو جاتی ہے, اس کے بھاگنے کی, اس کی بزدلی سے پیٹھ دکھا کر بھاگنے کی فوٹیج کیپچر ہو جاتی ہے, ریکارڈ ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, اور اس کے بعد اس کی ہلاکت, اس کے جہنم واصل ہونے کی بھی پوری ایک تفصیل ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے. اب یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ کمانڈ سینٹر کے پاس پہنچ جاتی ہیں جہاں سے حزب اللہ اس کو آپریٹ کر رہی ہے, اور اس کے بعد وہ اس کو مناسب وقت پہ جاری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کون سی کارروائی کی تھی اور اس میں کون سا فوجی یا کتنے نقصانات ہوئے, کون سا فوجی مارا گیا. پچھلے ایک ہفتے کے دوران حزب اللہ نے کارروائیوں میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے کمیونیکیشن سسٹمز کو اڑانا شروع کیا, کیونکہ یہی وہ آنکھیں تھیں جو اصل میں دیکھ پا رہی تھیں دور دور تک, اور دیکھ کر اسرائیلی فوج کو بتاتی تھیں کہ حزب اللہ کہاں پر ہے, اس کو کہاں سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور کہاں پر ٹارگٹ بنا کر اس کو اٹیک کیا جا سکتا ہے. تو ان کمیونیکیشن ڈیوائسز کو, ان ریڈارز کو اڑانا شروع کیا FPV ڈرونز کے ذریعے. ایک FPV ڈرون آتا تھا اپنے ساتھ 8 کلو کا ڈرون, 7 کلو بارود لے کر آتا تھا, لو فلائٹ کرتا ہوا آتا تھا, اور بہت سارے جو ڈیفنس سسٹم سے ان کے قریب سے گزرتا تھا, اور انہیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی, نہ وہ دیکھ پاتے تھے کہ ایک FPV ڈرون وہاں سے گزر رہا ہے. انہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی چڑیا ہے یا کوئی پرندہ ہے جو ایک مناسب سائز کا ہے, نہ یہ اس سے بڑا ہے اور نہ ہی کسی طرح سے یہ اس کو نشانہ بنا پاتے تھے اور اس کو پڑھ بھی نہیں پاتے تھے. اب یہ جب اس کے قریب سے گزرتا تھا تو لو فلائٹ کرتا ہوا جاتا تھا اور اس کے بعد ہدف سے ٹکراتا تھا, ہدف کو تباہ کر دیتا تھا. اب یہ ہدف کون سے تھے؟ یہ ہدف تھا آئرن ڈوم, جو کہ ان کا غرور ہے, ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم کا ایک حصہ ہے, بہت ہی اہم اسرائیل کا. اور اس کو جب آگے FPV ڈرون اس سے ٹکرایا تو اس کو تباہ کر دیا انہوں نے لبنان کے اندر, اور وہ ایک $100 ملین کا ایک ڈیفنس سسٹم اڑا دیا. $100 ملین $300 کے ڈرون سے انہوں نے اڑا دیے. اور اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کے لیے, آئرن ڈوم کی لاش اٹھانے کے لیے اگلے دن اسرائیلی فوجی آئے, تقریباً 9 اسرائیلی فوجی بھاری گاڑیوں میں آئے تاکہ اس کو رکھ کے لے جا سکیں, یہاں سے اٹھا کے لے جا سکیں اس کی لاش کو, آئرن ڈوم کی. تو اس پہ ایک اور FPV ڈرون اٹیک کیا گیا, اور اس کے بعد وہاں پہ اسرائیلی فوجی تڑپنے لگے, اور ان میں سے کئی فوجی مر گئے, جن کی تعداد کے بارے میں اسرائیل نے اب تک کچھ کنفرم نہیں کیا ہے. اسرائیل بہت ہی کم بتا رہا ہے اس وقت اپنی اموات فوجیوں کی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے 21 فوجی اب تک مر چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں, اور 21 فوجیوں کو کی موت کو ایکسیپٹ کرنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس جو اموات ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں, اور وہ نہ ہونے کے برابر ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں, تب جا کے یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کے 21 فوجی مارے گئے ہیں. تو اسرائیل جو اب تک ہمیں لگ رہا تھا کہ لبنان میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور لبنان کو نقصان پہنچا رہا ہے, $300 کے ایک FPV ڈرون کی حکمت عملی جو حزب اللہ نے اپنائی, اس کے ذریعے اسرائیل کے قدم روک دیے گئے ہیں. اس کے 80% آپریشنز بند کر دیے گئے ہیں, اور اس کے تمام آپریشنز جو تھے دن میں وہ مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں. اور اب جو تھوڑی بہت بھی اسرائیلی فوج کارروائی کر رہی ہے وہ شام کے اور رات کے اوقات میں کر رہی ہے, اندھیرے میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہاں جو اسرائیل کے حزب اللہ کے جو اسرائیلی فوج کے سامنے حزب اللہ کے جو سنائپرز بیٹھے ہیں وہ بہت ہی تاک تاک کر نشانہ لگا رہے ہیں, اور ان کے لیے اس کو نشانہ بنانا بہت آسان ہو گیا ہے ان کو, کیونکہ وہ رات کے وقت نکل رہے ہیں اسرائیلی فوجی, اور ان کو رات کو تاک تاک کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.